شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نہایت کالی رنگت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ شریف کے ہر قبیلہ میں پیغام بھیجا مگر کوئی لڑکی ان کے ساتھ شادی کے لیے راضی نہ ہوئی۔ حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سعد، اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی و پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کر دیا اور رسول اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کر دیا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ جو آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور جو حاضر نہیں ہوتے، ہر قسم کے لوگوں کے ہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام بھیجا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا نام تھا، وہ مدینے کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن وہب کو حسین و جمیل لڑکی سے نوازا تھا جو کہ مدینہ کی حسین ترین لڑکیوں میں شامل ہوتی تھی۔ حضرت محمد نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، کیا آج حضرت عمرو بن وہب آئے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی، آج عمرو بن وہب نہیں آئے۔ حضرت محمد نے فرمایا، اے سعد، جاؤ عمرو کے گھر چلے جاؤ۔ حضرت عمرو بن وہب کے گھر جا کر کہو کہ اے عمرو بن وہب، اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کے رشتے کے لیے مجھے چنا ہے۔ حضرت سعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے، دروازے پر دستک دی، آپ گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تو حضرت سعد دروازے پر کھڑے تھے۔ حضرت عمرو نے حضرت سعد سے دریافت کیا، جی سعد، کیسے آنا ہوا؟ حضرت سعد نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں حضرت محمد کا قاصد ہوں۔ حضرت محمد نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ حضرت سعد کی زبان سے یہ لفظ سن کر حضرت عمرو بن وہب لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے، اے سعد، یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ میں آپ کو کس طرح اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہوں؟ تم تو رنگت کے کالے اور غریب ہو، ایک کالے رنگ اور غریب آدمی ہو کر کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تم کو آج کیا ہو گیا ہے؟ گھر کے دروازے کے پاس ہی صحن میں کھڑی حضرت عمرو بن وہب کی بیٹی باپ اور حضرت سعد کی سب باتیں سن رہی تھی۔ جب باپ نے حضرت سعد کو ڈانٹ کر واپس کر دیا تو بیٹی اپنے باپ سے کہنے لگی، اے ابا جان، آپ نے کیا کر دیا ہے؟ نبی اکرم کے حکم کو انکار کر دیا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے تو ہماری دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول کا کیا ہوا رشتہ منظور ہے، مجھے کالے اور غریب کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی میرے رشتے میں رضامند ہیں، میں بھی وہاں ہی رشتہ کروانے کے لیے راضی ہوں۔ بیٹی کی بات سن کر عمرو کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے مسجد میں گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم عمرو کو دیکھ کر کہنے لگے، اے عمرو، تو نے میرے بھیجے گئے رشتے کو انکار کر دیا ہے۔ عمرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے محمد، آپ پر تو میرے ماں باپ قربان ہیں، مجھ سے انجانے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جب سعد واپس آئے تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا نکاح میری بیٹی سے پڑھا دیجئے۔ حضرت محمد نے نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر مقرر کر دیا۔ حضرت محمد نے سعد کا نکاح پڑھنے کے بعد فرمایا، جاؤ سعد، اپنی بیوی کو لے آؤ۔ اس وقت آج کے دور کی طرح بہت بڑے شادیوں کا انتظام نہیں ہوا کرتے تھے، ہر کام میں سادگی ہوا کرتی تھی۔ خیر، حضرت محمد نے
حضرت سعد کو فرمایا اے سعد جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ۔ حضرت سعد کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے حق مہر میں تو 400 درہم مقرر ہوئے ہیں، میرے پاس تو 1 درہم بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا اے سعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرت علی، عبد الرحمن اور حضرت عثمان کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، سب سے 200 درہم لے کر آ جاؤ، ان میں سے 400 درہم تم حق مہر ادا کر دینا اور باقی جو کچھ بچے گا ان میں سے گھر کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے تو سب نے 200 درہم سے کچھ زیادہ رقم حضرت سعد کو دے کر بھیجا۔ حضرت سعد کے پاس اب 600 سے زیادہ درہم ہو گئے تھے۔ اب حضرت سعد کی خوشی کے تو کیا کہنے تھے۔ حضرت سعد کی خوشی کی وجہ یہ تھی کیونکہ بہت ہی حسین و جمیل لڑکی اور مدینے کے مالدار کے گھر شادی ہو گئی تھی۔ حضرت سعد نے سوچا کہ میں بیوی کو لینے کے لیے بعد میں جاؤں گا، پہلے بازار جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لانا بہتر ہے۔ وہ کچھ گھر کا سامان لینے کے لیے بازار چلے گئے۔ جب حضرت سعد بازار میں داخل ہوئے تو منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نیک بندو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والو، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلو۔ حضرت سعد نے اپنا سب کچھ وہاں ہی چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خدا کی رضا ایسی تھی کہ جنگ کے دوران ہی شہید ہو کر اعلیٰ جنت میں مقام حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو سعد اسود شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور ان کی تلوار اور گھوڑا ان کی بیوی کے پاس بھیجا اور ان کے سسرال والوں کو ایک پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سعد کو تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرا دی ہے، کیونکہ وہ چہروں کی خوبصورتی کو نہیں تمہارے دلوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سعد کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ کیسا پختہ ایمان تھا کہ ایک لمبے عرصے سے شادی کے انتظار میں تھے اور جب شادی ہو گئی تو پہلے ہی دن بنا اپنی دلہن کو ملے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑے اور جام شہادت نوش فرمائے۔